العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتظرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات صلوات محمد پڑھکر علم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان ہستیوں سے محبت کرنے والوں میں شمار فرمایا ہے کہ جن سے وہ بھی محبت کرتا ہے اور آج ان شب قدر کی گزرتی ہوئی ساعتوں میں اللہ نے ہمیں یہ بھی شرف بخشا ہے کہ ان گزرتی ہوئی ساعتوں میں جس کا ذکر وہ آسمان پر کر رہا ہے اسی کا ذکر ہم فرش کر رہے ہیں اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اپنی طرح محب علی بنایا یہ محبت یہ قرب یہ انسیت یہ چاہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور وہی غور کیا جا رہا اور غور کرنے کے متعلق اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ وما یذکر الا اولو الالباب ان باتوں پر تو وہ غور کرتے ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں اب جس مکتب میں عقل کی کوئی حیثیت و اہمیت ہی نہ ہو نہ وہاں محمد سمجھ میں آتا ہے نہ علی سمجھ میں آتا ہے معصوم نے ارشاد فرما لیا کہ الحجۃ بین العبد والمعبود هو العقل عبد اور معبود کے درمیان جو سب سے بڑی حجت ہے اس کا نام ہے عقل عقل ہی سمجھاتی ہے کہ اللہ کیا ہے اس لیے کہ عقل ہی سمجھی ہوئی ہے کہ اللہ کیا ہے اور اپنے اول کا نام محمد ہے اور محمد نے کہا میں تنہا نہیں ہوں میں اور علی ایک ہی نور سے ہے
اور مقام اہل بیت، یہی موضوع ہمارا ہے جو حضرات روز سن رہے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. تو تعویل قرآن اور مقام اہل بیت موضوع قرار ہی اس لیے دیا گیا کہ چونکہ علی کہہ چکے تھے کہ یہ پورا کا پورا قرآن میری مدح میں نازل ہوا ہے. یہ آسانی سنا آپ نے جملہ شب قدر ہے، اور اسی حوالے سے سنیے گا کہ آج امر اترتا ہے تو امر نہ ملا پر اترتا ہے، نہ مفتی پر اترتا ہے، نہ کسی فتویٰ گر پر اترتا ہے، نہ کسی مولوی پر اترتا ہے. امر اترتا ہے اولي الامر پر، اور اولي الامر کو معلوم ہے کہ کس کو زندہ رہنا ہے، کس کو مر جانا ہے. اس کے نسبت میں کتنا رسک ہے، کون ذکر سنے گا، کون ذکر سے منہ موڑ کے چلا جائے گا. تو شب قدر میں اولي الامر کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں ابھی 3 دن پہلے عرض کر رہا تھا میرے بڑے شہزادے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کی شب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معصوم جب اس دنیا میں آتے ہیں یا جاتے ہیں تو آنے والا دن بھی مبارک ہوتا ہے اور جانے والا دن بھی مبارک ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ جانے والا دن کیسے مبارک ہو جائے گا؟ اس لیے کہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، شہادت کی منزل پر جا رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کس کے پاس جا رہے ہیں، کس کی کورٹ میں جا رہے ہیں، کس کے لقا میں جا رہے ہیں. تو میں نے جملہ کہا تھا جس شب یا جس دن معصوم دنیا میں آتا ہے اسے عید کہتے ہیں، اور جب یہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اسے معراج کہتے ہیں. تو آج نزول امر، اور اسی طریقے سے آپ جملے سنیے گا کہ علی نے ارشاد فرمایا، اور یہ علماء اہل تسنن نے بھی لکھا ہے سوائے ایک دو کو چھوڑ کر، کہ علی نے کہا کہ پورا قرآن میری فضیلت میں نازل ہوا ہے، پورا قرآن میری فضیلت میں نازل ہوا ہے. تو یہ بات تو بالکل سامنے کی ہے کہ قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ سے. قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ سے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر نے لکھ دیا کہ علی مجھ سے کہہ چکے تھے کہ بائے بسم اللہ میں ہوں، یعنی قرآن کا ذکر شروع ہو رہا ہے علی کے نام سے. علی نے کہا یہ پورا قرآن ہماری مدح میں ہے، میری شان میں ہے. کسی دل جلے نے پلٹ کے پوچھ لیا یا علی آپ کہہ رہے ہیں پورا قرآن آپ کی شان میں ہے، تو اس میں تو عذاب کی بھی آیتیں ہیں، اس میں تو عذاب کی بھی آیتیں ہیں. تو سوال کرنے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو، جواب دینے والا ابو طالب کا بیٹا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے کہا پورا قرآن آپ کی مدح میں ہے، تو اس میں عذاب کی آیتیں بھی تو ہیں. تو علی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ بھی میرے ہی دشمنوں کے لیے. جملے کہلوا دیے ہیں. تو علی لسان صدق ہے، سچی زبان ہے، سچ بولنے والی زبان ہے. اور علی کی زبان جملہ آپ کے حوالے بڑا حساس جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور آپ کے دلوں میں یہ جملہ موجود ہے، اور آپ کے دل سے نکال کر آپ کی سماعتوں کی طرف واپس پلٹا رہا ہوں کہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ علی کی زبان اپنی زبان تو ہے ہی نہیں. علی کی زبان اپنی زبان نہیں ہے، علی کی زبان لسان اللہ ہے. اور علی نے یہ بعد میں کہا ہے، تاکہ پڑھنا صالح کشفی ترمذی سنی اور حنفی اور مناقب مرتضی اماموں نے لکھ دیا ہے، اور ان سے جملہ لے کے نتیجہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. علی نے تو بعد میں کہا تھا کہ میں لسان اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں جنب اللہ ہوں. اس سے پہلے پیغمبر اپنے دوستوں سے کہہ چکے تھے کہ یہ جو میرا بھائی ہے میرے دوستوں، یہ میرا بھائی لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. دوستوں سے کہا میرے بھائی کو سمجھو، دوستوں سے کہہ رہے تھے میرے بھائی کو سمجھو. وہیں سے فرق معلوم ہو گیا کہ دوست اور ہے بھائی اور ہے. میں نے آسانی سے کہا تو آپ نے بھی آسانی سے سنا. یہیں پر کسی تقریب میں عرض کر رہا تھا، غالباً کسی پچھلے سال خمسے میں عرض کر رہا تھا. آپ خاموش ہوئے تو اپنی بات کی دلیل کے طور پر جملہ عرض کرتا ہوں. میں نے جملہ کہہ دیا آپ خاموش ہو گئے کہ پیغمبر علی
کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے، اور میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ وہاں ہم موجود نہیں تھے جب پیغمبر علی علی کر رہے تھے. جب پیغمبر نے کہا اللہ کو اللہ بھی یا علی، تو آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کوئی تھا اس وقت جس نے یہ سنا؟ کوئی بھی نہیں تھا. جب پیغمبر نے کہا دموں کا دبی علی، کوئی تھا مشتبہ؟ کوئی بھی نہیں تھا. جب پیغمبر نے کہا عضو کا عضو علی، کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا. جب پیغمبر نے کہا روح کا روحی علی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. نہ کوئی ملا تھا، نہ مفتی تھا، نہ جامع اظہر کا کوئی بادشاہ تھا، نہ امام کعبہ تھا، نہ کوئی بھی مولوی، کوئی بھی نہیں تھا. آج اس وقت روح اس پر بیٹھا ہوا کوئی بھی انسان نہیں تھا جو پیغمبر سے اللہ کا اللہ بھی یا علی سن رہا ہو، دموں کا دمی یا علی سن رہا ہو. بات یہ ہے کہ پیغمبر اپنے دوستوں سے کہہ رہے تھے یہ علی جو ہے نا، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا لہو میرا لہو ہے. وہیں سے بات واضح ہو گئی کہ دوست اور ہے، بھائی اور ہے. میں اپنی دلیل میں جھوٹا کر دیتا ہوں، اور روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، بڑی مشہور روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مجمع میں کسی نے ان سے پوچھا کہ اے ابن عمر ذرا اصحاب کی فضیلت تو بیان کریں، کس صحابی کی کیا کیا فضیلت تھی؟ تو عبداللہ ابن عمر فضیلت بیان کرنے لگے. اس صحابی کی یہ فضیلت، 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 سارے صحابہ کی فضیلت ابن عمر نے بیان کر دی اور چپ ہو گئے. کسی نے کہا سارے صحابیوں کا تذکرہ کیا، علی کا ذکر نہیں کیا. علی کا ذکر نہیں کیا. خلیفہ دوم کے بیٹے سے کہا جا رہا سارے صحابیوں کا تذکرہ کیا، علی کا ذکر نہیں کیا. اور انہوں نے جلال کے عالم میں کہا تو اپنے صحابیوں کا پوچھا ہے، علی اہل بیت ہے. پیغمبر اپنے اصحاب کی موجودگی میں علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں. کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ پیغمبر چپکے سے علی کو لے گئے کسی پہاڑ میں. اب تو پہاڑوں سے کبھی کوئی شرف رہا ہی نہیں. چھوٹے سے پہاڑ پر ایک غار تھا جس میں پہلے بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی اللہ سے باتیں کرنے کے لیے. اس کے بعد کسی جنگ میں تو کسی پہاڑ کی طرف دیکھیں، کسی پہاڑ کی طرف نہیں لے گئے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ علی کو بٹھا کے کان میں کچھ کہہ رہے. کہیں کسی حجرے میں نہیں کہہ رہے، کہیں کسی خلوت گدے میں نہیں کہہ رہے تھے، کہیں محراب میں کان سے کان لگا کے نہیں کہہ رہے تھے. پیغمبر اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں حدیث ارشاد فرما رہے تھے. توجہ ہے، جتنی حدیثیں میں نے آپ کے حوالے کی، لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، حسن کا حسنی یا علی، روح کا روحی یا علی، عقل کا عقلی یا علی، جسم کا جسمی یا علی، عقل کا عقلی یا علی، روح کا روحی یا علی، نوروں کا نوری یا علی، انت منی وانا منک یا علی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها. سینکڑوں حدیثیں پیغمبر ارشاد فرما رہے تھے اور اصحاب کے سامنے ارشاد فرما رہے تھے. کہیں مجھے کسی بھولی بھٹکی روایت میں بتا کسی صحابی نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا ہو یا کیا وقت علی علی کرتے رہتے ہیں. کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں، حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو سنت صحابہ یہ ہے کہ علی کی فضیلت سنی جائے تو یقین بھی کیا جائے، اس پر یقین بھی کیا جائے. تو اب قرآن اور مقام اہل بیت، میں کل کی تقریر میں عرض کر چکا، جملہ دہراؤں گا نہیں، صرف اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں گا. اللہ نے تعبیر رکھی ہی اس لیے ہے قرآن میں کہ اللہ نے اہل بیت کے ذکر کو تعبیر میں چھپایا. اب اس لیے پوچھنا پڑے گا کہ کس آیت کے بطن میں علی موجود ہے، کس آیت کے بطن میں زہرا موجود ہے، کس آیت کی روحانیت میں حسن و حسین موجود ہے. یہ ضروری ہے کہ مقام اہل بیت سمجھنے کے لیے تعبیر قرآن تک پہنچا جائے. میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن تو ایک طرف، قرآن تو بہت بلند ہے. اب یہ بھی مجھے روایت یاد آ گئی اور یہ آپ کے حصے کی روایت ہے، خوش ہو جائیں گے آپ. بھائی قرآن کی آیتیں تو بہت بلند ہیں، وہ تو یقیناً تعبیر کرتی. اور میں پہلی تقریر میں تعبیر اور تفسیر کا فرق بیان کر چکا، اور وہ یقیناً کہیں انٹرنیٹ پر تقریر موجود ہے، اس میں آپ سن لیجیے گا. تو قرآن کی آیات وہ تو تعبیر کی محتاج ہیں کہ ان کی تعبیر کی جائے، تب پتہ چلے گا کہ کس آیت کے پس منظر میں کون سی شخصیت موجود ہے. یہاں تو روایتیں بھی تعبیر رکھتی ہیں اور تعبیر کا تقاضا کرتی ہیں. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما
اور اتنی اہم ترین روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ میرے مکتب کی بہت اہم ترین کتاب سے وسائل الشیعہ کتاب موجود ہے، اور اب 20 جلدوں میں مارکیٹ میں کتاب آ گئی، بس روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے کہ تعویل کہتے کس کو ہے؟ یہ تعویل اب آپ کو اس روایت سے سمجھ میں آ جائے گا کہ تعویل کسے کہتے ہیں۔ ایک بار میں فرزند رسول تشریف فرما تھے اور اصحاب امام تشریف فرما تھے، امام حدیث ارشاد فرماتے ایک بار حدیث ارشاد فرماتے کسا جو سن چکے ہیں ان کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے گی، میرا دل کہتا ہے، میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اصحاب کو مخاطب کر کے کہا سنا، جس نے تصویر بنائی اور جس نے کتے کی کفالت کی، یہ دونوں کافر ہیں، دونوں دائرہ اسلام سے خارج، جو تصویر بنائے اور جو اس نظیر جانور یعنی کلب کی کتے کی کفالت کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اصحاب نرس گئے اور ایک چاہنے والے نے ہمت کر کے کہا حضرت رسول آپ نے کہا تصویر بنانے والا کافر ہے اور کتے کی کفالت کرنے والا کافر ہے، لیکن بالکل سامنے کے واضح الفاظ ہیں، اس میں کوئی بات ٹھکی چھپی نہیں، تصویریں بھی بنائی جاتی ہیں اور کتے بھی پالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، علیحدہ بات ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بڑا وفادار تھا، تو اب دونوں چیزیں سامنے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئی، چاہنے والے نے معصوم جگہ کے مولا، پھر تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے، اس لیے کہ تصویریں بھی بنائی جاتی ہیں اور بہت سے لوگ کتے بھی باندھتے ہیں۔ دیکھیے آج کتنی تصویریں بنائی جاتی ہیں، یعنی ہر کسی کے پاس تصویر بنانے کا آلہ موجود ہے، تو اگر روایت بے عین ہی ایسی ہوتی تو پھر تو سب گئے، پھر تو کلمہ پڑھ کے بھی کافر ہو جائے۔ ویسے ہی پوچھا کہ فضل رسول پھر تو بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو تصویریں بناتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو کتے پالتے ہیں، فاتحہ ہے تو مولا نے کہا آپ کی وجہ سے وقت ایسا تم سمجھ رہے ہیں، سے مراد یہ نہیں ہے کہ وقت سے ایکسیڈ کر جائے گی، مجھے 12:25 میں ممبر چھوڑ دینا، تو جو مضمون ابھی بیان کرنا تھا وہ پھر کل بیان ہوگا، اگر آپ بولتے رہیں تو تیزی سے بات آگے بڑھ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے، اپنی بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ اس کی اتنی فضیلت ہے، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ معصوم نے کہا کہ کسی بیمار پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کا پانی چھڑک دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے، یہاں تک کہ اگر کسی مردے پر پڑھ کے بھوکا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ کوئی جو میرا ساتھ دے رہا ہے معصوم کی حدیث ہے، چپ ہو رہے ہیں، چپ نہ ہو، جب معصوم کی بات آ جائے تو چاہے آپ کا تجربہ ہو یا نہ ہو، امتحان یہی ہوتا ہے، معصوم نے کہا ہے تو کہو آمنا صدقنا۔ رسول اللہ نے تو کافروں سے پوچھا تھا کیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو کافروں نے کہا سچے ہیں، تو کہا کہ بھائی 70 مرتبہ اگر کسی مردے پر بھی پڑھ کے پھونک دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اور کسی بیمار پر پڑھ کے پھونکا جائے اور اس کے چھینٹے دیے جائے تو بیمار شفا یاب ہو جائے گا۔ ایک شخص میرے چھٹے امام سے کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کے جج سے حدیث سنی ہے رسول اللہ سے کہ کسی بیمار پر 70 مرتبہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکا جائے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کہا میرے جج رسول اللہ کی حدیث ہے، کہا میرا ایک دوست بیمار ہے، 70 کیا میں سینکڑوں مرتبہ پڑھ کے پھونک چکا ہوں، وہ شفا یاب ہوئی نہیں۔ اچھا اب مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے کہ ہم کون سے مکتب میں ہیں، یقین کرنے والوں میں یا شک کرنے والوں میں۔ اسی یہی روایتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ میں بھی طے کروں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ میں اپنے ایک دوست پر مسلسل سینکڑوں مرتبہ پڑھ کے پھونکا، وہ تو شفا یاب نہیں ہوا، تو امام نے کہا لے چلو مجھے اس کے پاس، بات ہی ختم ہو گئی۔ معصوم نے کہا لے چلو مجھے اس کے پاس، وہ لے کے اپنے دوست کے پاس آیا، مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری سورہ فاتحہ پڑھی بھی نہیں تھی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور ایسا شفا یاب، ایسا حشاش بشاش جیسے کبھی بیماری نہیں تھا۔ مولا نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہا مولا ایسا فریش ہو چکا ہوں، ایسا تر و تازہ ہو چکا ہوں جیسے کبھی بیماری نہیں تھا، بیماری نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مولا یہ ہوا کیا ہے؟ کہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ 70 مرتبہ پڑھی جائے گی تو اثر ہوگا، لیکن زبان اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، کس زبان سے ادا کیا، سچی زبان سے ادا کیا، سچی زبان سے۔ یہ آپ کے حصے کی ایک اور روایت مجھے یاد آ گئی، اور وہ مضمون اپنی جگہ ہے اور وہ مضمون مجھے ادا کرنا ہے۔ ایک اور مجھے روایت یاد آ گئی، پیغمبر اپنے اصحاب کی موجودگی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہا یہ جو شہد ہے نا، شہد یہ شفاء للناس، اس میں ہر مرض کی شفا ہے،
اس کے ہر مرض کی شفا ہے. ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بھائی بہت بیمار ہے. پیغمبر نے کہا شہد لو اور اس کو اتنی مقدار میں 3 وقت دے دینا, 3 دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. رسول کہہ رہے دیکھو علی الغوا جو اپنی مرضی سے بولتا ہے. وہ چلا گیا. چوتھے دن آیا, پیغمبر نے کہا بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا وہ شفا یاب نہیں ہوا, وہ اپنی جگہ بیمار ہے. پیغمبر نے کہا اللہ اس کو شفا دے, جاؤ اپنی دعا کرو. چلا گیا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا بھائی ہے منافق, اور منافق پر یہ دوائیں اثر نہیں کرتی. تو اب بہت سے کام ہیں جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. اللہ نے کہا وَلَوْ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. بہت سے قرآن کے ذریعے سے کام کیے جا سکتے ہیں, پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے, فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں, مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں. اچھا قرآن میرے گھر میں بھی موجود ہے, آپ کے گھر میں بھی موجود ہے. چلیے ہم اپنے کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اس لیے کہ امت نے ہمیں ایک طرف رکھا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حافظان قرآن سے کہ بھائی جن کو قرآن یاد ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے, خدا ان کی اس طرح سے قرآن کا اور ضرور فرمائے. تو کچھ دن پہلے سے مراد کوئی آج سے 8-10 برس پہلے تو کعبے کے پیش نماز, اب تو دوسرے آ گئے, تو ان سے پہلے تھے کہ جن کی آنکھیں میں کچھ مسئلہ تھا, تو وہ بیمار ہوئے. انہوں نے 35 برس کعبے کی جماعت کی امامت کی اور بنا میں وہی خطبہ دیتے تھے, وہ سب لائیو دکھایا جاتا تھا. آپ تو بیٹھے نا, آپ نے تو لائیو سنا ہوگا. تو 35 برس انہوں نے خدمت کی ہے وہاں. 35 برس میں 4 یا 5 دفعہ وہ بیمار ہوئے. امام کعبہ, حافظ قرآن, دل میں ان کے قرآن محفوظ, 5 مرتبہ بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے تو جو خادمین حرمین شریفین بادشاہوں کا جو خاص مطلب تھا اسپتال تھا, وہاں ان کو داخل کیا, وہاں ان کا علاج ہوا. پھر شفایاب ہو کے آ گئے, پھر چلے گئے, پھر آ گئے, پھر چلے گئے. میں نے بات کہہ دی اور آپ چپ بیٹھے. ان سے کسی نے کہا نہیں کہ بھائی قرآن میں تو ہر مرض کی شفا ہے. تو بھائی قرآن پڑھیے اور شفا لیتے جائیں. تو جواب وہی ہوگا کس زبان سے پڑھا جائے. اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہر کام میرے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے, پہاڑ حرکت کر جائیں, مردوں سے باتیں ہوں, تیو لرز کیا جائے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن نے استثناء قائم کیا, بل للہ الامر جمیعا, یہ تمام کام اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف منسوب ہے. یعنی پہاڑوں کو حرکت دے تو اللہ, مردوں سے باتیں کرے تو اللہ, نرس کرے تو اللہ. بل للہ الامر جمیعا, یہ سارا کام اللہ کے لیے آسان ہے. تو پھر ہمیں کیسے یقین آئے؟ اس لیے کہ اللہ نے تو آج تک آ کے پہاڑوں کو ہٹایا. اللہ نے تو ظاہر ہو کر کسی مردے سے بات نہیں کی, اللہ نے تو ظاہر ہو کر زمینوں کے فاصلے طے نہیں کی, اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ ہر جگہ موجود ہے. پھر کیسے یقین آئے؟ اس لیے کہ پروردگار تو نے خود کہا ہے کہ دعویٰ بغیر دلیل ناقص ہے, دعویٰ بغیر دلیل ناقص ہے. تو نے دعویٰ کر دیا کہ قرآن کے علم کے ذریعے سے پہاڑ ہٹائے جائیں, مردوں سے باتیں کی جائیں, زمین کے فاصلے طے کیے جائیں. بارے الہ یقین کیسے آئے؟ اس لیے کہ یہ دلیل کی صفت تو نے ہی تو ہمارے اندر ڈالی ہے کہ جب تک ہم دلیل حاصل نہ کریں, کسی دعوے پر یقین نہیں رکھتے, تو بارے الہ کیسے یقین آئے کہ قرآن کے ذریعے یہ علم رکھا جا سکتا ہے, یہ صفتیں رکھی جا سکتی ہیں, یہ اختیار رکھا جا سکتا ہے. تو اللہ پلٹ کے یہی کہے گا کہ ہم نے کچھ نفوس ایسے رکھ دیے ہیں کہ تم نے تو بعد میں کہا, عیسائی کہہ رہے تھے, وہ چہرے دیکھ رہے ہیں. سینکڑوں میل کے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں. ایک بار نبی نے کہا نعت علی مظہر العجب, اور ایک واقعہ, اور تیسری منزل علی بیٹھے ہوئے, اور ایک نوجوان آیا اور علی مسند
مسند قضا پر بیٹھے ہوئے مسجد کوفہ میں جو علی کی مسند ہے جہاں علی فیصلے کرتے تھے. کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میرا باپ مر گیا, میں دوسرے شہر میں تھا, واپس آیا تو میرے باپ کی جائیداد وہاں پہ سرکار ضبط ہو گئی اور کسی نے اس پر قبضہ کر لیا اور اب وہ مجھ سے گواہ مانگا. علی نے کہا بننے والا تمہارا باپ تھا؟ کہا کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں. قبضہ کرنے والے سے پوچھا, کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ اس کا باپ نہیں تھا اور جس جائیداد پہ میں نے قبضہ کیا میں نے بالکل صحیح قبضہ کیا. سب علی کے چہرے کو دیکھ رہے کہ فیصلہ کیا ہوگا. تو علی کو گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ سب دیکھ رہے کہ اب فیصلہ کیا ہوگا. ادھر سے گواہ اس کے خلاف ہے, اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. تو ایک بار علی نے کہا مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے, چلو مردے سے خود چل کے پوچھ لیتے ہیں تمہارا باپ ہے یا نہیں ہے. اب اللہ اپنے اقتدار, اپنے اختیار اور اپنے ملکوت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اور خود اللہ کہہ رہا ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا, اللہ کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین, آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 دنوں میں خلق کیا. اللہ کہہ رہا ہے. اور میں نے ستۃ ایام کی تفسیر 2 سال پہلے انہی تفسیر کی مجلس میں سورہ حدید پر بات کرتے ہوئے 6 دنوں, یہ 6 دن اللہ نے کیوں استعمال کیے 2 سال 3 سال پہلے میں اس پر پوری تفسیر سے عرض کر چکا ہوں. آج موقع نہیں. کہا کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین, آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے 6 دن میں خلق کیا. حالانکہ اسے 6 دن کی ضرورت ہے نہیں. مجھے بتائے ملا, ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے میں کن کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے, دوسری طرف کہہ رہا ہے 6 دن. بتائے نا اس کا جواب دے. ایک طرف کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. ہم نے سب کچھ 6 دنوں میں خلق کیا. نہ وہ حدیث ہے اور نہ یہ حدیث ہے, دونوں آیتیں ہیں. اختیار بھائی, شمسی بھائی, دونوں آیتیں ہیں, دونوں باز بھائی, دونوں آیتیں. یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ ایک پر ڈیبیٹ ہو جائے اور ایک پر ڈیبیٹ نہ ہو. دونوں آیتیں. وہ بھی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں کن کہہ کے بناتا ہوں, اور یہ بھی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں 6 دن میں بناتا ہوں. کس کو مانا جائے؟ تو یقیناً دونوں آیتوں میں ربط تلاش کرنا پڑے گا. یہی 1400 برس سے اسی مقام پر بیٹھے ہیں ہم لوگ, یہاں سے ہٹے نہیں ہیں. 1400 برس سے یہی بیٹھ کر کچھ باتیں امت کو سمجھا رہے ہیں, وہ سمجھ ہی نہیں رہے. یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کن تو کہتا ہے لیکن ہر چیز سبب سے جڑی ہوئی ہے. عالم اسباب ہے, عالم اسباب ہے, سبب کے ذریعے سے مسبب ہے, سبب کے ذریعے سے وجہ ہے. کوئی نہ کوئی شے کسی نہ کسی سبب سے ہے. کوئی درخت ایک دم سے وجود میں نہیں آ جاتا جب تک بیج نہ ڈالا جائے. آپ کو سمجھنا بھائی, ہر چیز اللہ کا نظام ہے, سبب سے ہے. جب تک بیج نہیں ڈالو گے بوٹا نہیں پھوٹے گا, بوٹے کی پرورش نہیں کرو گے پودا نہیں بنے گا, پودے کی جب تک پرورش نہیں کرو گے درخت نہیں بنے گا, درخت کی جب تک پرورش نہیں کرو گے پھول نہیں آئیں گے, پھول کی جب تک پرورش نہیں کرو گے پھل نہیں بنے گا. ہر چیز سبب سے جڑی. یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ بغیر سبب کوئی کام نہیں کرتا, حالانکہ اسے سبب کی ضرورت نہیں ہے. یہی آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ براہ راست بھی آگے کہہ سکتا تھا میں تمہارا اللہ ہوں, لیکن وہ محمد کے وسیلے کے ذریعے سبب سے جڑی ہوئی. اگر یہ کائنات اس وقت قائم ہے, لے جائیے شب قدر میں جملہ لے جائیے, اگر یہ کائنات اس وقت قائم ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی قائم ہے جو اسے قائم رکھے ہو.
ہر چیز سبب سے جڑی ہوئی ہے. اب میں نے کہا میں عرض کر چکا, اس میں پوری تقریر ہے میری, صرف میں نے آج آپ کے سامنے جزیات بیان کی. اب اللہ کہہ رہا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. اس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو جس کے درمیان خلق کیا, الرحمن ثم استوى علی العرش, اور اس کے بعد اس نے عرش کی تدبیر کی, عرش پر متوکل ہوا. الرحمن رحمان ہے. فاسأل به خبیرا. اور یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہے, اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہ آئیں تو کسی خبیر سے پوچھ لو. جس نے میرا ساتھ دیا اور جو تک پہنچانے گا اس کو اپنے ساتھ لے کے رہوں. اس نے پوری زمین و آسمان کی خلقت اور پھر عرش کی تدبیر اور پھر عرش پر بیٹھنے کے بعد وہ کہتا ہے, حالانکہ اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمام چیزیں حل شدہ ہیں. یہاں پر بیٹھنے کا مطلب نہیں کہ وہ کہیں بیٹھ گیا, بخاری صاحب نے لکھ دیا تو لکھ دیا, بولے نا بات, وہ کہیں بیٹھ گیا, اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں. تو اب وہ کہتا ہے الرحمن وہ رحمان, فاسأل به خبیرا. یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہ آ, فاسأل به خبیرا, تو سوال کرنا کسی خبیر سے. یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ سوال کرنا مجھ سے؟ فاسألونی, یہ بھی کہہ سکتا تھا مجھ سے پوچھ لینا, حالانکہ خود بھی خبیر ہے. وہ خبیر خیر با یا رے خبر سے, وہ خبیر جو اللہ خبیر ہے. تو مجھے یہ بتائیں اللہ کتنا بڑا خبیر ہے, جتنا وہ اکبر ہے اتنا ہی باخبر, سب سے بڑا باخبر اللہ. تو اب جو سب سے بڑا باخبر ہے وہ کسی کو باخبر کہہ دے, آپ کے ساتھ ہوگا اور پھر اس کے بعد ماتم کریں گے. فاسأل به خبیرا, یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو کسی خبیر سے پوچھنا, کسی خبیر سے پوچھنا. کس سے پوچھے, وہ خبیر کون ہے جسے اس جیسا خبیر بھی خبیر کہہ رہا ہے. اسی دن کے لیے میں نے موضوع اختیار کیا ہے کہ یہیں پر تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے, یہیں پر تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں بات تفسیر سے سمجھ میں نہیں آئے گی, یہاں بات تعبیر سے سمجھ میں آئے گی. اور اللہ قرآن کی آیتوں میں کوئی نہ کوئی ایسا لفظ رکھتا ہے کہ جس لفظ کا پیچھا کرتے ہوئے, جس صفت کا پیچھا کرتے ہوئے تم موضوع تک پہنچ جاؤ گے. اللہ نے اس آیت میں ایک سیکرٹ ورڈ رکھ دیا ہے, ایک رازدارانہ جملہ رکھ دیا ہے, ایک رازدارانہ لفظ رکھ دیا ہے. اسی لفظ میں اسرار چھپے ہوئے ہیں, اسی لفظ میں راز چھپا ہوا ہے, اور اسی لفظ کے راز میں وہ خبیر چھپا ہوا ہے جس خبیر کی طرف اللہ ارشاد فرما رہا ہے کیسے پوچھا جائے اور کیسے پہنچا جائے. وہ خبیر کون ہے جسے یہ بھی پتا ہے کہ زمین کیسے بنی, وہ خبیر کون ہے جسے یہ بھی پتا ہے کہ آسمان کیسے بنا, وہ خبیر کون ہے جسے یہ بھی پتا ہے کہ عرش کیسے بنا, وہ خبیر کون ہے جسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رحمان ہے تو کیسا ہے, کیسے پتا چلے. اللہ نے آیت میں ایک لفظ رکھا, فاسأل, 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 لفظ کہہ رہا ہے اسی آیت میں. وہ خبیر چھپا ہوا ہے, کہہ سکتا تھا کہ پوچھو, کہہ سکتا تھا کہ دریافت کرو, لفظ رکھا فاسأل, سوال کرو کسی خبیر سے, سوال کرو کسی خبیر سے. دنیا باقی بڑھ جاتی, نہ پتا چلتا کہ وہ خبیر کون ہے. ایک بار علی نے کہا سلونی, زمین کیسے بنے, آسمان کیسے بنے, کوئی طریقے ہو سکتے ہیں. علی کو زمین کی خلقت نہیں پتا ہے, علی کو آسمان کی
मंजिल का कभी पता है, अली को अर्श का भी पता है, अली को उसका रहमान होना भी पता है। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो अल्लाह ने बताया है, और अगर इस बात पे यकीन नहीं है तो यकीन करो इसने बच्चे हुए देखा। फरमा दिया खत्म हो रही है बात, जिसमें अली ने बताया, आप मुझसे पूछो। मिंबर सलूनी पर अली बैठे, सबूत कर लो। मैं आपको मिंबर पर बैठ के बता रहा हूँ, जब मैं जिस मंदिर के बारे में पढ़ता हूँ मेरा दिमाग, मेरा ध्यान, मेरा तसव्वुर वही होता है। इस वक्त मैं मस्जिद कूफा में, मिंबर के अर्शे पर अर्श वाला बैठा हुआ, जो दोष रसूल का सवाल है वो बैठा हुआ, और सामने सब अली के चाहने वाले बैठे, मैं और आप बैठे। तसव्वुर करो कि हम और आप बैठे और अली मिंबर पर बैठे। तो मैं अभी बताता है कि जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना। अल्लाह ने पानी खत्म किया, ठाटे माता व समंदर, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, सिवाय पानी के आलमीन में कुछ और नहीं था। अल्लाह ने उस पानी के चारों तरफ हवा को खत्म किया, वो हवा पानी को उछाल रही थी, पानी को उछाल रही थी। और फिर अल्लाह ने एक बाज हवा को उस पानी के अंदर दाखिल किया, उसने उस हवा ने उस पानी को अंदर से मथना शुरू किया। उसने पानी को ऐसे मथा कि जैसे कोई लस्सी बनाते हुए दूध को मथता है। उसने पानी को ऐसे मथा, बाहर वाली हवा उसे बाहर से झूला दे रही थी, अंदर वाली बाज हवा उसे अंदर से हिला रही थी। और जब दोनों हवाओं ने मिलके पानी को उछालना शुरू किया है तो पानी से झाग बनना शुरू हो गए। जब झाग बने तो पहला आसमान बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, सात आसमान बने। इतनी तेजी से बयान करना पूरी तफसील है, सिर्फ आपके लिए तेजी से बयान कर रहा हूं। जब पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कहा हर आसमान के दरमियान सैकड़ों मील का फासला, और हर फासले के दरमियान अल्लाह ने हर जमीन और आसमान और हर दो आसमानों के दरमियान फासले को, अली कह रहे हैं कि अल्लाह ने उस फासले को मलाइका से भर दिया। दोनों आसमानों के दरमियान जो फासला है अल्लाह ने उस फासले को मलाइका से भर दिया। पूरा खुतबा फिर कभी, बस आज के लिए इतनी सहमत काफी। अली कह रहे हैं हर आसमान के दरमियान फासले को अल्लाह ने मलाइका से भर दिया। वो मलाइका जो रुकू में है वो रुकू में है, जो क़याम में है वो क़याम में है, जो सजदे में है वो सजदे में है, और वो अरसा बरस से, अरसा दराज से, अजल से जो सजदे में है वो सजदे से नहीं थक रहा है, वो रुकू में है वो रुकू से नहीं थक रहा है, जो क़याम में है वो क़याम से नहीं थक रहा है, कोई तस्बीह से नहीं थक रहा है। आम वाली ने एक जुमला कहा कि ना उन्हें निस्यान होता है, ना उन्हें निस्यान होता है। अली से हाथ जोड़कर पूछो, या अली इस वक्त निस्यान की बात क्यों आ गई? अली कहेंगे अरे फरिश्तों का नहीं होता तो जब अली ने खुतबा ना दिया, अधे नहरबान के मौके पर भी दे रहे हैं, जबल के मौके पर भी दे रहे हैं, सफीन के मौके पर भी दे रहे हैं, दोनों हाथों में तलवार है, तलवार अपनी जगह चल रही है और जबान की जुल्फ़कार अपनी जगह चल रही है। खुतबे दिए जा रहे, मिंबर पे बैठे असहाब को मुखातिब करके कह रहे आप मुझसे सुनो इस्लाम क्या, आप मुझसे सुनो ईमान क्या, आप मुझसे सुनो कुरान क्या, आप मुझसे सुनो तफसीर क्या। मैं जानता हूँ कुरान की कौन सी आयत कहाँ नाज़िल हुई, किसके लिए नाज़िल हुई, पस मंजर क्या है, पेश मंजर क्या है, शान नज़ूल क्या है, वजह तस्निया क्या है, पहाड़ पर नाज़िल हुई या ज़मीन पर नाज़िल हुई, हज़र में नाज़िल हुई या सफर में नाज़िल हुई, मुनाफिक के लिए है या मोमिन के लिए है। मुझसे पूछो, आप मुझसे पूछो, ज़मीन की बातें अली बताएगा, आसमान की बातें अली बताएगा। अली मुसलसल गुफ्तगू कर रहे थे और अली के असहाब, अली के चाहने वाले बर्न सलूक में बैठे हुए रूह खुदा की ज़ियारत भी कर रहे थे और लहरे खुदा सुन भी रहे थे। 40 हिजरी आ गई, अली खुद में जारी और शादी, अली खुद में जारी और शादी। 40 हिजरी का रमजान आ गया, अली खुद में दे रहे मुसलसल अली खुद में जारी बैठे हैं। अली 3 या 4 रमजान आ गए और ऐसे में मिंबर के दाएं तरफ
حسن اور حسین بیٹھے، ایک طرف محمد حنفیہ اور دوسرے بیٹے بیٹھے، اور حسین سے بالکل متصل عباس بیٹھے، اور ممبر کی پشت پر قمر بیٹھے، جو ممبر میں بیٹھے ہوتا ہے اسے سب دکھائی دے رہا ہے۔ علی نے دیکھا کہ حسین کو پیاس لگی، حسین نے قمر کی طرف اشارہ کیا، قمر مجھے پیاس لگی، جا میں آ گیا۔ قمر پیچھے سے اٹھ کے بھاگ گئے۔ اب علی دیکھ رہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ قمر گئے مسجد کوفہ کے شہر سے، جہاں طوفان نوح کا کنواں تھا، وہاں سے پانی بھرا، لیکن علی یہ منظر دیکھ کر لرز گئے۔ علی کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے کہ اس سے پہلے کہ قمر حسین کے پانی لاتے، علی نے دیکھا 9 برس کا عباس سر پہ پانی کا جام رکھے ہوئے دوڑتے ہوئے حسین کی طرف آ رہے، اور پانی سلک سلک کر عباس کے جسم پر گر رہا ہے۔ علی سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، علی نے ممبر چھوڑا، تیزی سے دوڑتے ہوئے عباس کو سینے سے لگایا اور لگا کر کہا، عباس آج بھائی کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، بھائی کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، کیا ہوگا کہ جب سکینہ اعلیٰ تشکری بس 2 ہی جملے پڑھنا ہے۔ بار بار پوچھ رہے تھے علی آج کون سی تاریخ ہے رمضان، آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ بار بار بیٹے پوچھتے، بابا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں انتظار میں ہوں کہ وہ قبیلہ بنی مراد کا شفیع کب آئے۔ علی لقائے رب کی منزل اور اس سے قرب کی منزل کا انتظار کر رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے سنیں کہ جملہ ماتم کرنا ہے، سن لیجیے گا جملہ۔ خطبہ دیتے دیتے نہ معلوم کیا ہوا کہ علی رک گئے، اور رک کر پوری مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص سے پوچھا، اہل کوفہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی مولا سوال کریں۔ کا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کسی یتیم کو تماشا مارا ہو؟ سمجھ گئے ہو تو سینے کے ہاتھ مارا، دیکھ رہا ہوں نوجوان کیسے دوڑ رہے ہیں۔ کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کسی یتیم کو تماشا مارا؟ ابو الحسن نے کیا تم نے دیکھا ہے میں نے کسی کے گھر پر حملہ کیا ہو؟ یا ابو الحسن نے کیا تم نے دیکھا ہے تم نے کسی کا گھر جلایا ہو؟ عجیب سوال کیا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو قیدی بنایا ہو یا قیدیوں کا تماشا دیکھا ہو؟ ابو الحسن نے کیا تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کسی بیوہ کی بے حرمتی کی ہو یا ان کے سروں سے چادریں اتاری ہوں؟ ابو الحسن آپ نے تو حصول جنگ مرتب کیے ہیں۔ کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا علی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کا سوال صرف اس لیے کر رہا ہوں، روتے ہوئے علی نے کہا، اور آپ کے ہاتھوں میں اگر طاقت ہو تو سینے پہ ضرور رکھ لیجیے گا۔ علی نے کہا کہ سوال صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج سے 20 برس کے بعد میری بیٹیاں اسی بازار کوفہ میں جی طرح اس کو میرا کلیجہ پھٹا سب ضربہ چھنے مولا جدا ہونے والا ہے، جو علی علی کہتا ہے اس پر واجب ہے کہ سینے پہ حضرت اللہ پر سے ایک جملہ اور اس پر روایت تمام کل تفصیل سے پڑھا جائے گا۔ آج کی حد تک بس روایت تمام کر رہا ہوں، علی چلے مختصر کر رہا ہوں، علی چلے پیچھے پیچھے قمر پہنچ گئے مسجد کوفہ۔ حسن مصطفیٰ کو گھر پہ چھوڑا ہے، عباس بھی گھر پر ہے، مصلحتاً چھوڑا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ ابھی جو صدا آئے گی میری بیٹیوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تو ہو۔ علی چلے گئے، دیکھا شہر میں شفیع سو رہا ہے، پیٹ کے بل سو رہا ہے۔ علی نے ٹھوکر مار کے جگایا، شفیع مسجد میں سوتے نہیں ہیں، فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ علی محراب اذان میں آئے، علی نے دونوں ہاتھ بلند کیے، آواز دی اللہ اکبر۔ یہ آواز زینب کے کان تک پہنچی۔ زینب نے اپنی چادر اٹھائی اور آسمان کی طرف کرنے کہا، پروردگار اس آواز کو سلامت رکھنا، اس آواز کو سلامت رکھنا۔ اور میرے علی کو ختم کر دی، میں نے بات کل تفصیل سے پڑھوں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک بار زینب کبھی اس دیوار کی طرف کبھی اس دیوار کی طرف، عباس آگے بڑھے، حسن مصطفیٰ آگے بڑھے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہمارے شب قدر کر رہی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے آگ لگ گئی، اب وہی منظر شہر میں آ گیا، میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیواریں گر رہی ہے، نانا کے سر پر امامہ نہیں ہے، اماں کے سر پر چادر نہیں ہے۔ ارے عباس